السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے نکاح کا بیان۔ تو چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، شادی کی تقریب سعید ہے۔ اللہ پاک جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے اس شادی خانہ آبادی کو مسرتوں کا، خوشیوں کا ذریعہ بنائے، محبتوں اور خوشیوں کے پھول ہمیشہ برستے رہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق سب مسلمانوں کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں ان موقعوں پہ رسم رواج بن کے رہ گیا، حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی فرمائی اور کئی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار آپ نے نکاح پڑھائے، صحابہ کرام کی بچیوں کے نکاح پڑھائے، لیکن ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شادی کے موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا۔ ساری باتوں کا مدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہو تو ہر کام عبادت ہے، اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہو تو ہر کام بغاوت ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جی مرنے کے معاملے میں تو ثواب کے کام تلاش کرو، شادیوں میں کیا ضرورت ہے، شادی جس طرح سے چاہو کرو۔ نہیں، اللہ کے بندے، جب سے انسان پیدا ہوا قبر میں جانے تک اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو کامیاب ہے، اگر غلامی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے تربوز مرید نے ہندوانا لا کے رکھا تو علماء بھی موجود تھے۔ اس اللہ والے نے پوچھا بھی یہ ہندوانا توڑ کے کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے یا کاٹ لیا جائے، سنت کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جی اس کے بارے میں تو تفصیل معلوم نہیں، کتابوں میں یاد نہیں۔ تو فرمایا اسے اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ اگر میں توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا، خلاف ہو جائے گا، اور اگر میں کاٹ کے کھاؤں اور ہو توڑ کے کھانا سنت تو خلاف ہو جائے گا، میں تو کھاتا ہی نہیں۔ یہ اللہ والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مرنے والے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب قید رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دن آپ نے وضو فرمایا، ایک مولوی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ جو پیروں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہیں نا، انگلی مارتے ہیں، اس کو خلال کہتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ سجے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور انگلی مارتے مارتے انگوٹھے تک جاؤ، اور جب بایاں پاؤں کھبا پیر دو تو انگوٹھے کی انگلی سے انگلیاں مارنی شروع کرو، خلال کرو، چھوٹی انگلی پہ ختم کرو۔ یہ ہے طریقہ۔ خواجہ صاحب نے جب وضو فرمایا اور انگلیوں میں خلال کیا تو دونوں پیروں کی انگوٹھے سے شروع کیا۔ اب مولوی، قدرتی بات ہے، مولوی چپ نہیں رہ سکتا، اس نے قریب ہو کر ذرا سا کہہ دیا، حضرت جی گستاخی معاف، یہ خلال سنت کے خلاف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا۔ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ والا، برا تو کیا مانتے، یہ معلوم کر کے کہ ہاں یوں ہی مسئلہ ہے، 40 سال کی نماز دہرائی کہ جب وضو طریقے کے سنت کے خلاف ہوا تو نماز کیسی، 40 سال کی نماز لوٹائی۔ ہم کیا لوٹائیں گے؟ ہمارے پلے ہے کچھ لوٹانے کے لیے، دہرانے کے لیے کچھ ہے؟ مرضی آیا دین ہے، مرضی آیا مسئلہ ہے۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، مفلس ہے، نادار ہے، گھر نہیں، در نہیں، پر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے۔ آپ نے دریائے کرم جوش میں آیا، یوں پوچھ لیا، او میری جوان تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کون کرے، میرے پلے کچھ بھی نہیں، میری تو جھونپڑی بھی نہیں، میرا گھر بھی نہیں، میرا در بھی نہیں، میرے پاس کپڑا بھی نہیں، سامان پیسہ ٹکا کوئی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا، اس کے پاس بچی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے اور میں نے تیرا رشتہ کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ دوڑا دوڑا گیا اور جا کر کے صحابی کے مکان پہ کھڑے ہو کر آواز دی، تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا۔ انہوں نے اس کو منظور فرما لیا، واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کچھ تیاری کر۔ نے کہا جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا، تیاری کیا کروں، پلے ہی کوئی چیز نہیں، میرے کوئی دمڑی دلہ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا جا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 درہم قرض لے لے، جا کر تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن بنے، ان کو کیا کمی ہے؟ فرمایا ضامن میں ہوں، میں ادا کروں گا۔ 300 درہم قرض لے آیا، فرمایا جا سامان وغیرہ خرید کر، جھونپڑی کا سامان خریدا، کچھ برتن خریدے، کچھ کپڑا وغیرہ خریدا، مدینے کی گلیوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے، میری بھی جھونک بسے گی، میری بھی شادی ہو جائے گی، میرا گھر بھی آباد ہوگا، میں بھی بیوی بچوں والا بنوں گا، بڑا خوش پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ ادھر سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں، اسلام والوں، ایمان والوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آؤ میدان جہاد میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، دین کا جھنڈا چمکانے کے لیے، ختم نبوت کا جھنڈا چمکانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر چڑھ کے آیا اسلام کے مقابلے میں، اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا۔ آج مرد بھی سوچیں، عورتیں بھی سوچیں اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے رشتہ مانگا، حضور نے منگنی کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ دلوایا، آپ ضامن بنے۔ اس کو چاہیے تھا نا بھی یہ تو سارا کام میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں شادی والا کام تو پہلے کروں، جہاد تو اب بھی ہے، پھر بھی ہوتے رہیں گے ساری عمر، شادی کا موقع ہر روز نہیں بنا کرتا۔ اور کم سے کم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھتا کہ جی آپ مجھے اب کیا حکم دیتے ہیں، جہاد میں جاؤں یا شادی کروں؟ تھوڑے وچوں کوئی ہوئے یا میں قاری حنیف ایسے موقع تو ہوا نا حضور کے سامنے کھڑ کے آکھوں دے گنو تھوڑے آکھے منیا میں تو رشتہ بشتہ کرنے کو تیار نہ، ہم تساں ہی کیتا ہے، تساں ہی کوشش کیتی، ہن جے میں مرضی آوے آکھو جاسا تیار ہے۔ جوان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں،
मदीने के बाजार में गया, बर्तन वालों के बर्तन वापस कर दिए, जिनसे कपड़ा लिया कपड़ा वापस कर दिया, जिनसे झोंपड़ी का इंतजाम खरीदा वो वापस कर दिया। दुकानदार बड़े हैरान है, क्यों वापस करने आ गया? कहने लगा शादी की देखी जाएगी, पहले मुझे कुरान ने बुलाया है, इस्लाम ने बुलाया है, मेरे ईमान ने मुझे पुकारा है, अल्लाह के रास्ते में कुफर को मिटाने के लिए जाऊंगा, अल्लाह की तौहीद का परचम लहराने जाऊंगा, अजमत सहाबा का डंका बजाने जाऊंगा। जिहाद के मैदान में जा पहुंचा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में तशरीफ लाए, खुद फरमाया मेरा फला सहाबी तो शादी में मशगूल होगा। किसी ने बताया फजुरिहत जुरहन शदीदा, बड़े सख्त जख्म खा के निढाल पड़ा है। अगली सफ में लड़ाई खड़ा होकर जिहाद किया है, 70 के करीब जख्म खाए हुए बेहोश पड़ा है। दरियाए करम जो उसमें आया, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आओ, जख्मी मेरे दीवाने को उठा के ले आओ, मेरे परवाने को ले आओ, मेरे मस्ताने को ले आओ। सहाबा किराम उठा के ले आए, गोद में सर मुबारक रख लिया। मुहद्दिसीन ने लिखा है पहले बेहोश था, रहमत कायनात सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में सर रखा हुआ था, थोड़ा सा होश आया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया क्यों, क्या बात है, किस लिए हंसा, क्या हाल है तेरा? कहता मेरे सारे गम गलत हो गए, मेरे दुखड़े टल गए, मेरी मुसीबतें टल गई, बड़े दिनों से तमन्ना थी आखिरी वक्त हो, काली कमली वाले की गोद हो, मेरी नजर हो, तेरा रुख अनवर हो। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारता हुआ दीदार करता हुआ दुनिया से जाऊं, अल्लाह ने मौका बना दिया है। इसलिए मैं आज कहता हूं मुल्तान के लोगों, कोई बीवी को देखता हुआ मरेगा, कोई बच्चों को देखता हुआ मरेगा, कोई कोठी बंगले को ताड़ता हुआ मरेगा, कोई माल सोने चांदी को ताड़ता हुआ मरेगा, कोई किसी हाल में मरेगा। इस जवान के मुकद्दर पे 2 जान कुर्बान कर दूं, आखिरी वक्त है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा है। कहता मेरी तो पुरानी आरज़ू थी, बहुत दिनों से हसरत थी, मैं ये चाहता था अल्लाह के दरबार में पेश होऊंगा, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा तेरे महबूब का दीदार लाया हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी हमारे दिल में भी ऐसी तमन्ना पैदा हुई? ये इतनी औरतें हैं, इतने मर्द हैं, कभी हमारे दिल में भी ऐसा शौक आया कि अगर अल्लाह पूछेगा दुनिया से क्या लाया तो क्या जवाब देंगे? उम्मे हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया है, हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेवा है ये, यानी अबू जहल की नूह है, मुसलमान है। अकरमा जब मक्का फतह हुआ भागने लगा, किश्ती में बैठ के भाग रहा था समंदर की तरफ, उम्मे हकीम गई है, अकरमा आजा, तूने उस नबी का नाम सुना है, दीदार तो करके देख, वो तो रहमत ही रहमत है। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकरमा कहने लगा तुझे मालूम नहीं हमने कितने कितने जुल्म ढाए हैं, हमने कितने कितने सितम ढाए हैं, हमने इनको कितना तंग किया है, ये बदले लेंगे। उम्मे हकीम कहती है अकरमा बदले लेने वाला नहीं है, माफ करने वाला है। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन बैतुल्लाह शरीफ में बैठे हैं। बैतुल्लाह शरीफ की चारों तरफ हिंदा नामी औरत है। ये वो औरत है जिसने सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कच्चा कलेजा निकाल के चबाया, जिगर चबाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा हुआ देख के शोर किया। इसी को कहता कि हजरत को दिखाती थी हिंदा, हजरत को दिखाती थी हिंदा, खा खा के कलेजा हमजा का।
حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے جا حمزہ کا، کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے، اتنا بڑا ظلم۔ فتح مکہ کے دن کسی صحابی نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندا چاروں طرف کانپتی، ڈرتی، گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے، میرے لیے کہاں جگہ، میرے لیے کہاں ٹھکانہ مل سکتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہندا سے جا کر کہہ دو جو میرا دامن پکڑے گا میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں، آؤ جو اسلام میں شامل ہو جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پھر حضرت اکرمہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام حکیم بیوہ ہو گئی، ایک جنگ ہو رہا ہے کہ لڑائی ہے، جہاد ہے، ام حکیم بھی اس میں شریک ہے، اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اس کو کہنے لگا میدان جہاد میں لڑائی کے موقع پر کہ ام حکیم میری ساتھ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ کہنے لگی نکاح سے مجھے انکار نہیں، پر موقع تو دیکھ لے، لہو بہ رہا ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ شادی کا موقع دیکھ لے، میں انکار نہیں کرتی۔ خالد بن سعید صحابی نے کہا کہ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں آج شادی کرنے کے لیے، میرا کل اسی میدان میں اسی جگہ پہ شہادت کا پروگرام ہے، کل میں نے شہید ہو جانا ہے، اس لیے چاہتا تھا کہ آج ہی نکاح ہو جاتا۔ کیوں بھائی اب تو کہہ دیتی نا ام حکیم کہ اگر کل شہید ہونے کا پروگرام ہے تو مجھے خامخواہ بیوہ بنانا ہے، کوئی شوق چڑھا ہوا مجھے رندل بنانے کا، اکرمہ شہید ہو گیا میں پہلے بیوہ بن گئی، کل کو تو بیوہ بن کر جائے گا، میں تو روز بیوہ ہی بنتی رہوں گی۔ ہائے ہائے، ام حکیم کہتی ہے خالد اگر یہ پروگرام تیرا سچا ہے، پکا ہے، میں ابھی تیار ہوں، تیرا کل شہید ہونے کا اگر پکا پروگرام ہے میں بھی تیار ہوں۔ وہ کسی نے کہہ دیا کہ ام حکیم کیا بات ہے، روز روز بیوہ بننے کا شوق چڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ وہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ قیامت میں سب عورتوں کو آواز لگیں گی، اللہ پاک جب مجھے بلائیں گے تو یوں کہہ کے آواز آئے گی 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، 2 شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤ، میں آؤں گی اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گی، مجھے 2 شہیدوں کی بیوہ کہہ کر کے بلایا جائے گا۔ پھر نکاح ہوا، رات گزری، صبح اٹھے، اکرمہ کو بھی یہ ام حکیم کہنے لگی کہ آپ کا پروگرام دائیں طرف حملہ کرنے کا ہے یا بائیں طرف؟ تو خالد بن سعید نے کہا کیوں، تیرا کیا مطلب، تو عورت ذات ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر دائیں طرف آپ کریں گے تو بائیں طرف میں حملہ کروں گی، تاکہ ہمارے پورے گھرانے کا اس میدان جہاد میں حصہ پڑ جائے، ایک طرف آپ حملہ کریں ایک طرف میں حملہ کروں گی۔ اور محدثین نے لکھا ہے میاں بیوی نے یکدم حملہ کیا کفر پہ۔ کیا ان حضرات کی ذہنیت تھی، کیا ان حضرات کا شوق تھا، کیا ان حضرات کے دلوں میں حسرتیں تھی۔ سلمان فارسی سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، تم نبی کو نہیں جانتے تو صحابی کو کیا جانو گے؟ نبی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، زیارت کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے ابدال، سارے دنیا کے ولی، ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے قاری، ساری دنیا کے عالم ایک پلے میں رکھو، اور وہ صحابی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، خدا کی قسم 1,00,000 نہیں کروڑ ولی بھی اس صحابی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے جو حضور کا دیدار کیا ہے، یہ دولت کس کو ملے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار فلاں آدمی کے پاس لڑکی ہے،
मेरी तरफ मेरे लिए जाके रिश्ता तो मांग ले, मेरे मुंह नहीं बात बनती कि मैं खुद मांगू। कि अच्छा मैं जाऊंगा। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 1 महीने तक कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मुलाकात हुई तो सलमान फारसी ने पूछा कि यार तलहा, तेरे जिम्मे काम लगाया था, तूने जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा यार शर्मिंदा हूं तेरे से जान के जवाब नहीं दिया। उसने कहा क्या? कि मैं गया तो तेरे लिए था रिश्ता मांगने। उन्होंने कहा भाई हम तुझे देते हैं उसको नहीं, और अभी निकाह कर दे। उन्होंने मेरा ही निकाह कर दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे कि यार मैं तुझसे शर्मिंदा हूं कि अल्लाह ताला ने मुकद्दर में तो तेरे लिखी थी, मैं खामखा टांग ला रहा था। हमारा दौर होता ना, भेजा मैं ही अपना चक्कर चला गिद्दा, देखता देखूं, पता करूंगा तेरा, मैं देख लूंगा कैसा घर बसाएगा। सलमान फारसी कहता है मैं तुझसे शर्मिंदा हूं, तलहा कहता है मैं तुझसे शर्मिंदा हूं। कैसे दिल रंग दिए थे, कैसे दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक साफ कर दिए थे। हजरत अली सारे कैदो रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुलाया हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बुला के फरमाया है अली, मैं फातिमातुज़ ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से तेरा निकाह करना चाहता हूं, हक महर अदा करने के लिए कोई चीज है? नहीं या रसूलल्लाह, मैं तो मैदान का जहाद का सिपाही हूं, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे पल्ले। तो हक महर ऐसी चीज है, अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जन्नत में रिहाइश थी, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, लेकिन खलवत, तन्हाई, वहशत दिल नहीं लगता था। आदमी कोई नहीं और दूसरा इंसानी कोई नहीं। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम उठे और हजरत हव्वा के करीब बैठ गए। बात को जरा समझना, और खुदा का वास्ता इन औरतों से कहो ना कि जहन्नुम में भी यूं ही चीखती रहेंगी। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, आवाज आई, है आदम क्या बात है कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा? हुक्म जो मिला है कि तेरी बीवी है, तेरी घरवाली है। आवाज आई, ए आदम ठहर जा, जब तक हक महर अदा न कर दे, आप सारी कायनात इंसानी के अब्बा हैं और ये सारे जहान के इंसानों की अम्मा है, जब तक आप हक महर अदा न कर दे हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। या अल्लाह, इसका हक महर क्या होगा, क्या अदा करूं? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, चीज कोई? फरमाया नहीं नहीं, आप सारी कायनात इंसानी के बाप हैं और ये सारी कायनात इंसानी की अम्मा है। आपका हक महर ये है कि यहां खड़े खड़े आपका हक महर अदा हो जाएगा। 20 लफ्ज़ दुरूद शरीफ पढ़ने से देखो, आदम अलैहिस्सलाम अभी बने हैं, हजारों साल हैं बाकी। अभी आमना के दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में तशरीफ लाने में शान देखो, मर्तबा देखो, मकाम देखो। आदम अलैहिस्सलाम का हक महर भी दुरूद शरीफ बना दिया। आज उम्मती को बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं, दुरूद पाक की तस्बीह नहीं करता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, दिल में चाहत नहीं करता, हसरतें नहीं रखता। आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने बेटे को और बुला के फरमाया, बेटा जब भी कोई जरूरत पड़े, कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, अल्लाह से मांगना। हर मामले में अल्लाह को पुकारना। अल्लाह ये हाजत रवा है, अल्लाह ये मुश्किल कुशा है, सबकी बिगड़ी बनाने वाला वो है। कि अच्छा अब्बा जी, और फरमाया दुआ के आखिर में, अव्वल में एक एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे शीशा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, अब्बा जान दुआ मांगना, तो समझ में आ गया ये कौन है जिनकी ज़ात पे आप दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए फरमा रहे हैं।
فرمایا میرے بیٹے سیس، میں جنت میں رہ کے آیا، جنت میں وقت گزار کے آیا، جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے، ہر مکان کی دروازے پہ، ہر سونے کی اینٹ پہ، ہر نہر کی پل پہ، ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ نے کہا جی میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جو ہے، زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا۔ بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو؟ کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا، 480 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی۔ اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا، سارا خرچہ میں ادا کروں گا، اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا۔ آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے، 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے۔ تمہیں آج تک پتہ نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا۔ یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا، ایسا دکاندار ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا کاروباری ملا، اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان وہ ہے، اتنا بڑا سخی عثمان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، بڑا اعلیٰ درجے کا لباس زیب تن فرمایا ہوا ہے اور اجلت میں ہے، جلدی میں ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھو، بہت دنوں میں زیارت ہوئی۔ فرمایا مجھے بڑی جلدی ہے، عثمان کا آج ایک جنت کی حور سے میں نے نکاح پڑھانا ہے۔ حضرت عثمان کا جنت کی حور سے نکاح پڑھانا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مدینے میں قحط تھا، کال پڑا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے تھے، 100 اونٹ حضرت عثمان کے غلے کے آئے ملک شام سے اور مدینے کے بازار میں لا کے بٹھا دیے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے اور مدینے کی موت عطا فرمائے، مدینے میں قبر کی جگہ نصیب فرمائے۔ 100 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینے میں آئے، غلہ اتارا، مدینے کے دکاندار آئے، مدینے کے تاجر آئے۔ کہا عثمان ہم خریدار بن کے آئے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا دو گے؟ کہ بھائی 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے 10 کے مال کے 12 دیں گے۔ کہا نہیں مجھے بہت ملتا ہے، کہ بھائی 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ دکاندار اکڑ کے کہنے لگے یار مدینے کے سارے دکاندار تو ہم کھڑے ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ کون سا دکاندار ہے؟ کہاں کے رہنے والا؟ فرمایا
من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالہا، خدا کہتا ہے جو میرے نام پہ صدقہ کرتا ہے میں اس کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان 100 اونٹوں کے سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا، سارے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیا میں نے۔ یہ اس دن حضرت ابن عباس نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عثمان نے آج ایسا صدقہ کیا، عثمان نے آج ایسی خیرات کی ہے، آج عثمان نے اتنا بڑا دان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نکاح پڑھانے جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کرے گا صحابہ کرام کا؟ سخاوت میں نہیں مقابلہ کر سکتا، بہادری میں نہیں، دلیری میں نہیں، ایثار و ہمدردی میں نہیں، قربانی میں کون مقابلہ کرے؟ اور یہ جوان تو عجیب قسم کا جوان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات تو سوچو، کیا وقت ہوگا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی کے دروازے پہ تشریف لائے ہوں گے۔ دروازہ نبی کا ہے، دلہا عثمان بن کے آیا، گھوٹ عثمان ہے۔ اور کبھی یوں دیکھو دروازہ ابو بکر صدیق کا ہے اور گھوٹ بن کے نبی آیا کھڑا ہے۔ افسروں کی اگر شادی ہو تو بارات کی خدمت کے لیے پولیس آتی ہے، فوج آتی ہے۔ تم سے پوچھتا ہوں، جب نبی کی شادی اماں عائشہ صدیقہ سے ہوئی کیا ہاتھ دھلانے کے لیے فرشتے نہ آئے ہوں گے؟ تیری جنگ میں افسر آ سکتے ہیں، نبی کی جنگ میں فرشتے آئے۔ کون جان سکتا ہے کہ اس دن کیا مقام ہوگا اور آسمانوں پہ کتنی خوشی منائی گئی ہوگی جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دروازے پہ دلہا گھوٹ بن کے آیا، عائشہ صدیقہ کو پرنانے آیا۔ عجیب گھرانہ ہے، ساری زندگی گزر گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، قبر میں چلے گئے، نبی کے گھر کی پہچان نہ ہوئی، نبی کے در کی پہچان نہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی، صحابہ کرام کے مقام کی پہچان نہ ہوئی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پیاری بیٹی، دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی اور پھر تشریف لائے گھر میں بیٹی کے۔ فرمایا آج کیا بات تھی؟ چادر مانگی پہلے، عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے کہ بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر نے مصلی پہ کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا آج تیری لختی جگر کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا مصلی تو اٹھا۔ مصلی اٹھا کے کیا دیکھتی ہے؟ جانماز کے نیچے کی زمین، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ فرمایا جتنا چاہے سونا اٹھا لے، مگر قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہوتا گڈڑی بند لیندے او ڈٹھا ویسے قیامت دا حساب و کتاب۔ ہن تو سونا مار گھنو کم آسی، اساں بھوک مردے پئے ہیں تو کو قیامت دے حساب دی پئی ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم پروردگار کی سونے کے اوپر تھوک دیا، مصلی ڈال دیا۔ ابا جان فاقے منظور ہے، تنگی منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں۔
آخری وقت ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی شیر خدا، میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا اگر انتقال دن میں ہو جائے، میری موت اگر دن میں آ جائے، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ فرمایا زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ نبی کی بیٹی کا طریقہ دیکھ، جنت کے سردار کا طریقہ دیکھ، حسنین کریمین کی اماں کا طریقہ دیکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کا طریقہ دیکھو۔ پھر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا، کتنا بڑا اکرام فرمایا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، قیامت کا میدان ہوگا، پرسرات لگی ہوگی، 500 سال کا سفر اس پل سرات کی چڑھائی ہے، اور 500 سال کا سفر برابری ہے، اور 500 سال کا سفر لہائی، 1500 سال کا سفر ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں پیغمبر گزریں گے، رسول گزریں گے، نبی گزر رہے ہوں گے، صحابہ کرام گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، بڑے بڑے ولی گزر رہے ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ایوب علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تمام رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، کتب بھی، ابدال بھی، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے، آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی پردہ دار پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سنت بن سکتی ہے ہمارے لیے؟ ان حضرات کے عقائد تھے، ایمان تھا، یقین تھا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی صاحبزادی پریشان مکے میں ہے، میرے ابا چلے گئے، میرا جی نہیں لگتا۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ صحابی کہتا ہے میں مسلمان بھی نہ تھا، میرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے اسلام کیا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کون ہوتا ہے۔ کہتا ہے سودا سلب خریدنے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ مکے میں آیا، میری آنکھ نے دیکھا مکے کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، بہت بڑا میدان ہے، مکے کے جوان ہیں، سردار ہیں، بہادر لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں روڑا، کسی کے ہاتھ میں ہڈی، کسی کے ہاتھ میں پتھر، سارا مکہ مارنے والا، ایک یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے والا، سارے مار رہے ہیں۔ اتنا مارا لباس مبارک بھی خون میں تربتر ہو گیا۔ روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں، ارشاد فرمایا 23 برس میں ایک ٹائم بھی ایسا نہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ خدا کی قسم، 2 پتھر بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر، ہزاروں نعمتیں پی کر، ہزاروں نعمتیں گلے کے نیچے اتار کے اللہ کے قرآن کی زیارت کو بھی تیار نہیں۔ قرآن کا دیدار بھی تمہیں نہیں چاہیے، زیارت بھی تمہیں نہیں چاہیے۔ ہم روتے ہیں پھر ہماری اولاد اچھی نہیں، گھر کا ماحول اچھا نہیں۔ ماحول کیسے بنے گا؟ تم نے خود بگاڑا ماحول کو۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ٹی وی فلم دکھا دکھا کر تم نے اپنی بچیوں کو بدماش بنا دیا۔ تیرے گھر میں غیرت کہاں سے آئے گی؟ شرم کہاں سے آئے گی؟ محبت کہاں سے آئے گی؟ تم نے معصوم بچیوں کا پردہ اتار دیا، تم نے معصوم بچیوں کے دلوں سے، دماغوں سے شرم حیا کا پردہ نکال دیا۔
کون تمہیں سمجھائے گا؟ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی، اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ سیدہ زینب دوڑی ہیں، پانی کا پیالہ لے کے آئی ہیں، میرے ابا کو پیاس لگی ہوگی، پانی پلاؤں گی۔ دوڑی دوڑی آئی، زمین پہ پانی کا برتن رکھ کے ابا کو لپٹ گئی۔ او مکے والوں، امام الانبیاء کو نہ مارو، شہنشاہ کائنات کو نہ مارو، دو جہان کے سردار کو نہ مارو۔ او مکے والوں، اللہ نے قرآن میں جس چہرے انور کی مکھڑے کی قسمیں کھائی ہے، اس مکھڑے پہ پتھر نہ مارو۔ مکے والے شرما کے چلے گئے۔ حضور کریم سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ۔ زمین خون میں کپڑے تر بتن ہیں۔ حضرت زینب ابا کو لپٹ گئی، اس کے کپڑے بھی خون میں تر ہو گئے، نبی کے خون میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے، سیدہ زینب کا لایا ہوا پانی اٹھایا، منہ میں پانی لے کر کلی جو فرمائی، سیدہ زینب کہتی ہے میرے ابا کے منہ سے بھی لہو آیا۔ آج قرآن کے لیے کون مار کھائے؟ آج اللہ کی توحید کے لیے مار کون کھائے؟ ختم نبوت کے لیے مار کون کھائے؟ صدیق کی صداقت اور فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور حضرت علی کی شجاعت کے لیے کون مار کھائے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا سے پوچھنے لگی کیا جھگڑا ہے، کیا تنازع ہے؟ میرے ابا یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کتنی مدت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا بیٹی زینب تیرا ابا ان کو جنت میں داخل کرانا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، تیرا ابا ان کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، اس لیے مارتے ہیں۔ سیدہ زینب رونے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، پلہ پکڑ لیا، گھر تشریف لے چلو، امی جان سنیں گی، رقیہ بہن سنیں گی، ام کلثوم بہن سنیں گی، چھوٹی بہن فاطمہ سنیں گی، میں سنوں گی، یہ نہیں سنتے تو انہیں نہ سناؤ۔ فرمایا لگتے جگر میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا قرآن آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتا جا، مار کھاتا جا، میرا قرآن سناتا جا۔ میری جان ختم ہو سکتی ہے، میں اپنی جان مکا سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں میں چھوڑ سکتا۔ آج ہم سب چیزیں چھوڑتے ہیں، اصل تو نماز نہیں پڑھتے، مرد عورت حج بھی کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو کتنی گناہ کی بات ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے بھی شرم آتا نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو نمازی نہیں مرتا، بے نماز ہو کے مرتا ہے۔ 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، 4 دن پہلے نماز کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں تو بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں، اسپتال میں نماز کیسی؟ اور یہ خیال نہیں آتا بہت ممکن ہے کہ میرا آخری وقت ہو، نماز تو پڑھتا پڑھتا جاؤں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو پریشانی دنیا میں آ سکتی ہے؟ سارا خاندان شہید ہوا پڑا میدان کربلا میں۔ حضرت علی اصغر سے لے کر قاسم ابن حسن تک سارا خاندان آنکھوں کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ وہ حسین پھر بھی نماز کا فکر ہے، پھر بھی نماز کی جستجو ہے، دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ سجدے میں موت آئے، مجھے شہادت بھی چاہیے اور سجدہ بھی چاہیے، تیرے دربار میں سجدہ کروں گا، اس حال میں میری موت آ جائے۔ اس نے سارا خاندان ذبح ہوا پڑا دیکھ کے نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ سوئے سوئے نماز نہیں پڑھتے۔ تجھے معلوم نہیں نا، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا قیامت پہ یقین نہیں، تیرا حشر پہ یقین نہیں۔ خدا کی قسم
دنیا والے کہتے ہیں زمین میں 3 حصے پانی ہے، چوتھا حصہ زمین ہے۔ قیامت کی جب گھنٹی بجے گی خطرناک، صرف گھنٹی بجنے سے تمام سمندر میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں قطرہ باقی نہیں رہے گا، صرف خطرناک الارم سن کے قیامت کا۔ اتنا بڑا سمندر، اتنے دریا، اتنے ندی نالے، اتنے چشمے، اتنے کنویں، سارے خشک ہو جائیں گے۔ دریا شرما گئے کہ قیامت آ گئی، ہم کب شرمائیں گے کہ ابھی قیامت آنے والی ہے، کچھ تیاری کرو۔ تو نکاح ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اول سے لے کے آخر تک، اور اس خاندان نے تو دکھ اٹھائے ہیں اس قرآن کے لیے، تو قرآن کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، زیارت کے لیے بھی تیار نہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسے ہی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آگے کی ویڈیو میں جلد ملتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔